الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وأكمل لنا ديننا وأتم علينا نعمه ورضي لنا الإسلام دينا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلوات الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته وأهل بيته وأهل طاعته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء إن الله عليم حكيم. یہ سورہ توبہ کی 28 نمبر کی آیت کریمہ ہیں. اللہ سبحانہ و تعالی کے پاک ارشاد کا خلاصہ ہے: اے ایمان والو، یقیناً جو لوگ شرک کرتے ہیں، مشرک لوگ، وہ تو پورے ناپاک ہیں. سو وہ لوگ اس سال کے بعد مسجد حرام کے پاس نہ آوے. اگر تم کو ڈر ہے مفلس اور غریب ہو جانے کا، تو اگر اللہ تعالی چاہیں گے تو وہ تم کو بہت جلدی اپنے فضل سے غنی یعنی مالدار کر دیں گے. یقیناً اللہ تعالی بڑے جاننے والے، بڑی حکمت والے ہیں. قاتلوا الذین لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر ولا یحرمون ما حرم اللہ ورسولہ ولا یدینون دین الحق من الذین اوتوا الکتاب حتی یعطوا الجزیۃ عن ید وہم صاغرون. تم اہل کتاب میں سے یعنی یہود نصارہ میں سے ایسے لوگوں کے ساتھ لڑو جو نہ تو اللہ پر اور نہ تو قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی حرام کی ہوئی چیزوں کو حرام نہیں سمجھتے اور سچے دین کو قبول نہیں کرتے، یہاں تک کہ ماتحت بن کر کے اپنے ہاتھ سے جزیہ دینا قبول کر لیوے، ذلیل ہو کر کے جزیہ دینا قبول کر لیوے. ماتحت بنے یعنی اسلامی قانون کی اطاعت کرے اور اسلامی قانون کو اوپر سمجھنے لگے. وقالت اليهود عزير ابن الله
وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنى يؤفكون۔ اور یہود کہنے لگے کہ عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، اور عیسائی لوگ کہنے لگے کہ مسیح یعنی عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالی کے بیٹے ہیں۔ یہ سب ان کی منہ کی بنائی ہوئی بات ہے۔ ان سے پہلے جو کافر تھے ان کی جیسی ہی باتیں یہ بھی کہنے لگے، اللہ تعالیٰ ان کو ہلاک کر دیوے، یہ کہاں اوندھے پھر کے جا رہے ہیں۔ اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما امروا الا ليعبدوا الها واحدا لا الہ الا هو سبحانہ عما یشرکون۔ ان یہودیوں نے اور عیسائیوں نے اللہ تعالی کو چھوڑ کر اپنے احبار کو یعنی یہودی عالموں کو اور اپنے راہبوں کو یعنی عیسائی پادریوں کو اور مریم کے بیٹے مسیح کو رب بنا لیا، حالانکہ ان کو صرف ایک ہی معبود اللہ تعالی کی عبادت کرنے کا حکم دیا گیا تھا۔ اس اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ جو شرک وہ لوگ کرتے ہیں اس سے اللہ تعالی کی ذات بالکل پاک ہے۔ پچھلی مرتبہ میں حنین کا واقعہ شروع ہوا تھا کہ مکہ اور طائف کے درمیان میں حنین ایک جگہ کا نام ہے۔ جب ہجرت کے 8ویں سال مکہ فتح ہو گیا اور پورے مکہ کے اندر اسلامی حکومت قائم ہو گئی، تو حنین میں جو قبیلے حوازن خاندان کے مشرک اور کافر لوگ رہتے تھے، وہ سمجھ گئے کہ اب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرف آئیں گے۔ تو ان لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام پر حملہ کرنے کا پلان بنایا، لیکن اللہ تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کو ہمت عطا فرمائی، حوصلہ عطا فرمایا، اور حضور اور صحابہ قریب 14,000 کی تعداد میں مکہ مکرمہ کو فتح کر کے فوراً حنین کے علاقے میں روانہ ہو گئے۔ اللہ تعالی نے شروع میں تھوڑے حالات کے بعد اپنی مدد بھیجی، فرشتوں کا لشکر بھیجا، اور صحابہ کرام کو اللہ نے بہت بڑی کامیابی عطا فرمائی، اور حنین کے علاقے کے یہ کافر مشرک جو بہت بہادر تھے، بہت شاندار تیر چلانے والے تھے، ان سب کو اللہ تعالی نے ہرا دیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کامیاب ہو گئے۔ اس موقع پر مکہ سے تقریباً 2,000 لوگ ساتھ میں چلے تھے۔ ان میں سے کچھ لوگ تو اس نیت سے چلے تھے
کہ اگر مسلمان صحابہ حنین میں ہار جائیں گے تو پرانا بدلہ چکانے کا ہم کو موقع ملے گا، اور یہ انسان کی بہت بڑی کمزوری ہے کہ آج کوئی ہم کو کچھ نقصان پہنچاوے تو موقع اور چانس ملتا ہے تو ہم بدلہ لینا چھوڑتے نہیں ہیں۔ آج کسی نے ہم کو تکلیف دی، کسی نے نقصان پہنچایا، کسی نے ستایا، مارا پیٹا، تو جب بھی آئندہ موقع ملے گا ہم ضرور اس کا بدلہ لیں گے۔ یہ انسان کی ایک عادت ہے، اور یہ عادت اچھی عادت نہیں ہے۔ ہم کو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم دی کہ جو ظلم کرے اس کو معاف کر دو، بدلہ مت لو، معاف کر دو۔ جو تمہارے ساتھ برا سلوک کرے تم ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے والے بنو۔ یہ تعلیم ہم کو پیارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمائی، اور یہی چیز مسلمانوں کو اپنی زندگی میں اپنانا چاہیے کہ آج کسی نے ہم پر ظلم کیا تو موقع آوے تو ہم معاف کر دے، ظلم کا بدلہ نہ لے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں قانون بتلایا، جزاء سیئۃ سیئۃ مثلھا، برائی کا بدلہ اتنی ہی برائی تم لے سکتے ہو جتنا سامنے والے نے تم کو تکلیف پہنچائی، تم بھی اس کو اتنی تکلیف پہنچاؤ۔ کسی نے تمہارے ساتھ برا برتاؤ کیا، تم اس کو اتنا برا تعلق رکھو، یہ جائز ہے۔ لیکن آگے اللہ فرماتے ہیں فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ، جو معاف کر دے وے اور حالات ٹھیک کر دے وے تو اللہ تعالی خود اس کو ثواب دینے کی ذمہ داری لیتے ہیں۔ تو بدلہ برائی کا اتنی ہی برائی جائز ہے، لیکن معاف کرنے والے کے لیے خود اللہ تعالی نے بہترین بدلہ دینے کی ذمہ داری لی ہے۔ اور بتلاؤ اگر اللہ تعالی خود ذمہ داری لے لے ثواب اور بدلہ دینے کی تو پھر آدمی کو کیا شک باقی رہ جاتا ہے۔ اسی لیے برائی کا بدلہ برائی سے یہ جائز کام ہے، لیکن معاف کر دینا یہ بہت بڑا نیکی کا اور بہت بڑا اچھائی کا کام ہے۔ تو مکہ سے تقریباً 2000 کے قریب آدمی منظر دیکھنے آئے تھے کہ کیا حالات ہوتے ہیں، اور بہت سارے لوگ بدلے لینے کی پیاس میں آئے تھے، بہت سارے لوگ امتحان لینے آئے تھے۔ لیکن جب دیکھا کہ حنین کے علاقے میں اللہ تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فتح عطا فرمائی، کامیابی عطا فرمائی، جتا دیا، تو جتنے بھی ایسے لوگ آئے تھے وہ سب نے ایمان قبول کرنے کا اعلان کر دیا اور سب اسلام میں داخل ہو گئے۔ حنین میں جب فرشتوں کی مدد آئی اور ان لوگوں نے دیکھ لیا کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی کیسے مدد فرماتے، بالکل یہ لوگ سچے لوگ ہیں، تو ان سب لوگوں نے ایمان کا اعلان کر دیا۔ اب حنین کے علاقے کا جو سردار مالک ابن عوف ان کا نام، وہ بھاگے اپنی جان بچا کر کے، اور طائف میں ایک قلعہ تھا، اس قلعے میں جا کر کے اندر چھپ گئے، دروازہ اندر سے بند کروا لیا۔ اور بھی قبیلے حوازن خاندان، ثقیف خاندان، جو مشرکین کے بڑے بڑے خاندان تھے، ان کے لوگ جا جا کر کے اسی قلعے میں بند ہو گئے۔
اور قلعے میں چاروں طرف بڑی بڑی دیواریں، دروازہ بند، تو باہر والے اندر نہیں جا سکتے، اندر والے باہر نہیں جا سکتے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ اس قلعے کے قریب پہنچے، چاروں طرف سے اس قلعے کا گھیراؤ کر لیا، 15-20 دن تک اس قلعے کا گھیراؤ رکھا، لیکن کوئی بڑی جنگ نہیں ہوئی۔ اندر جو طائف کے حوازن اور ثقیف خاندان کے لوگ تھے، اندر سے تیر مارتے تھے، میدان میں اتر کے آتے نہیں تھے۔ 15-20 دن تک پورے قلعے کو صحابہ نے گھیر کے رکھا۔ کافی دن ہو گئے، مدینہ سے مکہ آئے، مکہ فتح کیا، پھر حنین گئے، پھر طائف گئے، کافی دن ہو گئے تھے، اور حنین کے اندر جو مال ملا تھا غنیمت کا، 40,000 بکریاں، ہزاروں اونٹ، اس کو بھی تقسیم کرنا تھا۔ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ابھی ابھی مسلمان ہوئے، مکہ کے بڑے سردار، حضور نے ان کو پورے غنیمت کے مال کا ذمہ دار بنایا تھا۔ دیکھیے ایک سیکھنے کی بات ہے ہمارے لیے کہ یہ ابو سفیان کل تک کافر تھے، کٹر کافر تھے، بلکہ ابو جہل کے مرنے کے بعد مکہ کے لیڈر یہی تھے، ابو سفیان۔ احد کی لڑائی میں بھی کمانڈر یہی، احزاب اور خندق کی لڑائی میں بھی یہی ابو سفیان۔ ہر موقع کے اوپر ابو جہل کے مرنے کے بعد مکہ کی لیڈرشپ ان کے ہاتھ میں آ گئی تھی۔ لیکن جب ہجرت کے 8ویں سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محنت کی برکت سے ابو سفیان نے ایمان قبول کر لیا، اور حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن گئے، آج ایمان لائے۔ لیکن ان کی خوبی اور ان کے کمالات کا حضور نے اتنا اکرام کیا کہ ابھی فوراً جو غنیمت کا مال ملا اس کی ساری نگرانی اور ذمہ داری ان کو سونپ دی، فوراً ذمہ داری حوالے کر دی۔ یہ بڑی سیکھنے کی چیز ہے۔ آج تو کوئی آدمی ایمان لاتا ہے تو برسوں برس تک ہم اس کو نو مسلم ہی سمجھتے ہیں، اور اس کے ساتھ ذرا الگ تھلگ ویوہار رکھتے ہیں، الگ تھلگ برتاؤ رکھتے ہیں۔ یہ کل مسلمان ہوئے اور آج حضور نے اتنی بڑی ذمہ داری ان کو سونپ دی کہ پورے غنیمت کا مال، اتنا سارا بڑا مال، اس کی پوری ذمہ داری ابو سفیان کو حوالے کر دی۔ اندازہ لگاؤ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے نظام کتنا اونچا اور اعلیٰ درجے کا ہوگا۔ تو غنیمت کا مال بھی تقسیم کرنا تھا، مدینہ واپسی بھی تھی، تو 15-20 دن قلعے کا گھیراؤ کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واپس نکلے۔ جب طائف سے نکلے تو جعرانہ پہنچے حضور، جعرانہ میں قیام فرمایا۔ یہاں بہت سارے کام کرنے تھے، ایک تو صحابہ کے بیچ میں غنیمت کا مال تقسیم کرنا تھا، پھر یہی جعرانہ سے عمرے کا احرام باندھنا تھا، اور یہیں سے حضور نے عمرہ بھی فرمایا، جو بڑا عمرہ کہلاتا ہے جعرانہ سے احرام باندھتے ہیں۔ تو جب حضور وہاں رکے ہوئے تھے تو حنین اور طائف سے حوازن اور ثقیف خاندان کے بڑے بڑے لوگ، ذمہ دار لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے۔ سب کٹر کافر سردار لوگ، زہیر ابن سرد نام کے ایک آدمی اور دوسرے ساتھ ملا کے کل مجموعی سردار وہ لوگ آئے، اور ان میں ابو یرقان کو بھی لے کر کے آئے، اور آ کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے۔ دیکھیے یہ بھی کتنے چالاک ہیں،
کہ حضور کے ساتھ صلح معافی کرنے آئے تو ابو یرقان کو لائے. ابو یرقان کون ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دودھ کے رشتے کے چچا جان ہوتے ہیں. حضور جو ماں حلیمہ کے یہاں دودھ پینے کے لیے گئے تھے بچپن میں، دائی حلیمہ، تو ان کے شوہر کے یہ بھائی ہوتے ہیں، گویا حضور کے یہ دودھ چچا ہوتے ابو یرقان، تو ان کو بھی ساتھ لے کر کے آئے. اور آپ کو یہ حدیث معلوم ہونی چاہیے کہ ہمارے مذہب میں یہ قانون ہے، یحرم من النسب یحرم من الرضاع ما یحرم من النسب او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خاندان کی وجہ سے، باپ بیٹا ماں بیٹا ہونے کی وجہ سے جتنے بھی رشتے بنتے ہیں وہ تمام رشتے دودھ کی وجہ سے بھی بنتے ہیں. آپ نے اگر کسی عورت کا 2.5 سال کی عمر تک بچپن میں دودھ پیا تھا تو وہ عورت آپ کی دودھ ماں کہلائے گی. اور جس طرح سگی ماں سے رشتہ ہوتا ہے اس طرح دودھ ماں سے بھی رشتہ ہوتا ہے. جس طرح آپ کا سگا باپ ہے وہ دودھ پلانے والی عورت کا جو شوہر ہے وہ آپ کا دودھ باپ کہلائے گا. جس طرح سگے چچا ہوتے اس طرح وہ دودھ پلانے والی عورت کے شوہر کے بھائی آپ کے دودھ چچا ہوں گے. جتنے بھی رشتے خاندان کی بنیاد پر باپ بیٹے سگے ماں بیٹے کی بنیاد پر بنتے وہ رشتے دودھ کی وجہ سے بھی بنتے. اس لیے اگر کوئی عورت آپ کی دودھ کی بہن ہے تو اس کے ساتھ نکاح اور شادی نہیں ہو سکتی. بعض مرتبہ ایسا مسئلہ ہوا ہے کہ ایک مرد کا نکاح پڑھانے بیٹھے، تاریخ بھی طے ہو گئی، کھانا بھی پک گیا، بارات بھی آ گئی، مسجد میں نکاح کے لیے جا رہے تھے، ایک بوڑھی اماں آئی اور آ کر کے کہنے لگی کہ ایک بات بتلاؤں، بچپن کے اندر جب یہ لڑکی چھوٹی تھی تو اس نے فلاں عورت سے دودھ پیا تھا، جو یہ لڑکا جس کے ساتھ آج اس کی شادی ہو رہی ہے اس کی ماں سے اس نے دودھ پیا تھا. یا ایک تیسری عورت کا نام لے لے کہ یہ لڑکے نے بھی اس لڑکی نے بھی اس عورت کا دودھ پیا تھا. یہ رشتے میں آپس میں دودھ بھائی بہن ہوتے ہیں، نکاح نہیں ہو سکتا. بارات واپس گئی، کھانا پکا ہوا ایسے کہ ایسے ہی کھلا دیا. تو جتنے رشتے باپ بیٹے ماں بیٹی کی نسبت پر ہوتے ہیں وہ دودھ کی نسبت پر بھی وہ رشتے ہوا کرتے ہیں. 2-4 اس میں استثناء ہے. تو ابو یرقان کو لائے تھے. یہ ابو یرقان دائی حلیمہ کے شوہر کے بھائی ہوتے، گویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دودھ کے چچا ہوتے. بڑی چالاکی سے ان کو ساتھ لے کر آئے، کیونکہ حضور تو ماں حلیمہ کا بھی بڑا اکرام کرتے تھے، بڑی عزت کرتے تھے جب دائی حلیمہ آتی تھی تو. اور دائی حلیمہ کا جو گھرانہ تھا، جو علاقہ تھا، وہ طائف سے آگے ہی رہتا تھا. طائف سے آگے پہاڑی علاقوں میں بنو سعد کا علاقہ کہلاتا ہے. 40-45 کلومیٹر طائف سے آگے پہاڑی علاقے میں جاتے ہیں تو وہیں پورا خاندان بنو سعد رہتا ہے اور وہیں دائی حلیمہ رہتی تھی. تو طائف والوں نے چالاکی کر کے ابو یرقان کو بھی ساتھ لائے، اور زہیر اور ابو یرقان اور سب بڑے بڑے لیڈر آ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ گئے. کیوں آئے؟ حضور ہمارے اوپر بہت بڑی مصیبت آئی، آپ دیکھ رہے ہو نا. کیا مصیبت آئی؟ کہ ہمارے اتنے سارے لوگ 6,000 قید پکڑے گئے، 24,000 اونٹ پکڑے گئے ہمارے، 40,000 بکریاں پکڑی گئی، 4 من سے زیادہ چاندی ہماری پکڑی گئی، ہم بہت مصیبت میں ہیں. اور پھر انہوں نے عجیب بات کہی، ہمارے اوپر جو مصیبت آئی ہے اس مصیبت میں اگر ہم عراق کے بادشاہ کے پاس جاتے
روم اور رومان امپائر کے بادشاہ کے پاس جاتے اور ان کے پاس جا کر کے بیٹھتے اور اپنی مصیبت میں ہم ان سے مدد مانگتے تو وہ دنیا کے بڑے بڑے بادشاہ بھی ہماری مدد کرتے. اور آپ تو اخلاق کے مالک ہو، رحمت للعالمین ہو. ہم آپ کے پاس اپنی مصیبت لے کر کے آئے، ہم بہت بڑی مصیبت میں ہیں، بہت بڑی تکلیف کے اندر ہے، آپ ہماری کچھ مدد فرما دیجیے. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ کو جمع کیا اور جمع کرنے کے بعد حضور نے ان کے سامنے بیان کیا کہ دیکھو یہ تمہارے ثقیف اور حوازن خاندان کے بھائی توبہ کر کے آئے ہیں، ایمان لانے کے لیے آئے ہیں، معافی مانگنے کے لیے آئے ہیں. بولو کیا کرے؟ ایک تو ان کے مرد عورت بچے ہمارے پاس قید میں ہیں، دوسرے ان کی بکریاں اور اونٹ ہے. بولو کیا کیا جائے؟ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا انصاف فرمایا. جذبات میں، محبت میں کوئی غلط قدم نہیں اٹھایا، بہت انصاف سے کام لیا حضور نے. اس لیے کہ اگر ان کے قیدی بھی دے دیتے، جانور اور چاندی بھی دے دیتے تو یہ آنے والے محنت کرنے والے صحابہ کی محنت کا کیا، اور کچھ نہیں دیتے تو ان کی توبہ اور معافی کا کیا. تو کتنا انصاف بھرا فیصلہ فرمایا. حضور نے فرمایا کہ دیکھو ہم تم کو چوائس دیتے ہیں، اختیار دیتے ہیں. تم چاہے تو تمہارے قیدی کو لے جاؤ اور تم چاہے تو تمہارا مال بکری اونٹ لے جاؤ، میں تم کو اختیار دیتا ہوں. تو پھر صحابہ کے سامنے حضور نے بیان کیا تو وہ خود ان کو جب چوائس دی گئی تو وہ خوشی سے کہنے لگے حضور ہم تو اپنے قیدیوں کو واپس لے جائیں گے، ہمارے مرد عورتیں بچے جو قید پکڑے گئے ان کو لے جائیں گے، بکریاں ہیں، اونٹ ہے، چاندی ہے، وہ آپ جو ہے یہ قتال کرنے والے صحابہ میں غنیمت کے طور پر تقسیم کر. پھر حضور نے پورے مجمع سے بیان فرمایا اور کہا دیکھو یہ معافی مانگنے آئے، میں ان کے قیدی واپس دے دوں. تو تمام صحابہ 14,000 ایک زبان سے کہنے لگے حضور آپ کا فیصلہ ہم سر آنکھوں پہ چڑھاتے ہیں، آپ نے فیصلہ کر دیا، بس ختم ہو گئی بات، کوئی رائے مشورے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کا فیصلہ فیصلہ ہے، آپ فیصلہ کر دیجئے. اس موقع پر سوچنے کی چیز ہے کہ صحابہ حضور کے فیصلے کو سر آنکھ پر چڑھانے والے، حضور کے فیصلے کے سامنے ان کے دل کے اندر کوئی ادھر ادھر کا خیال بھی نہیں آ سکتا، لیکن اس کے باوجود بھی حضور نے تمام صحابہ سے پہلے اجازت لی، پہلے ان سے مشورہ لیا، مشورہ کر کے حضور نے آخری فیصلہ فرمایا. یہ امت کے لیے بہت بڑا سبق ہے کہ ہم مشورے سے فیصلہ کیا کریں. چاہے لوگ آپ کو کتنا بڑا عزت والا مانتے ہو، بڑا مانتے ہو، لیکن اس کے باوجود بھی مشورہ کرو، ساتھیوں کی دلجوئی ہوگی، ان کا دل خوش ہو جائے گا کہ ہمارے امیر، ہمارے ذمہ دار، ہمارے بڑے ہم سے مشورہ لیتے ہیں، ہم کو پوچھ کے فیصلہ کرتے ہیں، ان کا دل خوش ہو جائے گا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجمع عام میں بیان کیا اور سب نے 14,000 نے ایک آواز پہ کہا حضور آپ جو فیصلہ فرمائے منظور ہے. پھر آگے حضور کا احتیاط دیکھو، کہا یہ تو کیا ہوتا ہے، یہ پورا مجمع ہوئے تو پورے مجمع کے اندر تو سب دیکھا دیکھی بھی ہاں کہہ دے وے، شرما شرمی میں بھی ہاں کہہ دے وے کہ بھئی وہ سب لوگ تھے نے میں اکیلا مخالفت کروں، اکیلا ویرودھ کروں، یہ ہمت نہیں ہوئی، تو سب نے انگلی اٹھائی تو میں نے بھی اٹھا لی، سب نے ہاں بھری تو میں نے بھی ہاں بھر لی. ایسا ہو سکتا ہے، ایسے چانس ہو سکتے ہیں، اسی لیے حضور کا طریقہ سیکھیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ عمومی مجلس جب پوری ہوئی، سب نے ایک زبان سے حضور کو کہا آپ کا فیصلہ ہمیں منظور ہے.
اس کے بعد کیا فرمایا؟ نہیں، ابھی بھی فیصلہ نہیں. ایک کام کرو، جتنے بھی خاندان اور قبیلے کے لوگ یہاں موجود ہیں سب کے ذمہ داروں کو حضور نے بلایا، خاندان کے ذمہ داروں. جاؤ الگ الگ اپنے خاندان سے چپکے چپکے پوچھ لو، اگر کسی کے دل میں کوئی بات ہو اور میرے سامنے نہیں بول سکے تو وہ آپ کو بتائیں گے، تو آ کر کے مجھے بتلا دو. کتنا بڑا احتیاط حضور کا، اندازہ لگاؤ کیسی حکمت عملی کہ ہو سکتا ہے مجمع عام میں کوئی نہیں بول سکے، عام پبلک میں، تو الگ الگ کا پوچھو. ہر خاندان کے سرداروں کو، لیڈروں کو حوالے کیا. جب سب سرداروں کی رپورٹ آ گئی کہ ہمارے سب لوگ خوشی خوشی تیار ہے، سب کو آپ کا فیصلہ منظور ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے تمام قیدیوں کو آزاد فرما دیا. سب کو حضور نے چھوڑ دیا. اندازہ لگاؤ کہ جو دشمن پوری تیاری کے ساتھ جان کی بازی لگا کر حضور اور صحابہ کو قتل کرنے آئے تھے، ان کے 6000 قیدیوں کو ایسے مفت میں چھوڑ دینا، اسی کو رحمت للعالمین کہا جاتا ہے، اسی کو معافی کہی جاتی ہے، اسی کو رحم و درگزر کہا جاتا ہے. ہے آج کوئی دنیا میں کہ جو ایسی معافی کر کے دکھلاوے؟ یہ پیارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاکیزہ اخلاق کی بات ہے. اسی کو اللہ نے قرآن کی اس آیت میں فرمایا ثم یتوب اللہ من بعد ذلک علی من یشاء. اسی طائف میں، حنین میں بہت سارے لوگوں کو اللہ نے ایمان عطا فرما دیا، اسلام میں داخل ہو گئے. اور اسی طائف میں سے ایک 16 سال کا نوجوان محمد بن قاسم سندھ آتا ہے اور ایشیا کے مسلمانوں کے لیے ایمان کا ذریعہ بنتا ہے. آج پورے ایشیا میں، انڈیا، بنگلہ دیش، پاکستان، سب جگہ پر جو ایمان اسلام ہے اس میں بہت بڑی محنت ہے حضرت محمد بن قاسم ثقفی رحمت اللہ علیہ کی. اور وہ طائف کے رہنے والے تھے. جب طائف کے قلعے کا گھیراؤ ہوا تھا، 15-20 دن ہو گئے، تو صحابہ نے عرض کیا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان کے لیے بد دعا کر دو. یہ قلعے کے اندر بیٹھے، میدان میں بھی نہیں آتے، بن کر کے تیر برساتے، ان کے لیے آپ بد دعا کر دو. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ان کے لیے بد دعا نہیں کروں گا، میں ان کے لیے رحمت کی دعا کروں گا. 15-20 دن کا گھیراؤ اور وہ قلعے کی دیوار سے تیر مار رہے اور صحابہ درخواست کر رہے آپ ان کے لیے بد دعا فرما دیجئے. پھر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے بد دعا نہیں فرمائی بلکہ رحمت کی دعا فرمائی. کیسے حضور کے دل کے اندر معافی کے جذبات ہوں گے. اللہ ہمیں بھی ایسی خوبیاں عطا فرمائے، ایسے اخلاق عطا فرمائے، ایسے عفو و کرم، رحم و درگزر کے پاکیزہ جذبات اللہ تعالی ہم سب کو عطا فرمائے. یہ ہندی میں لکھا ہے اور ہندی تو تھوڑی بہت تو میں جانتا ہوں، بہت زیادہ نہیں جانتا ہوں. میں جو سمجھ رہا ہوں یہ سوال کہ مکروہ وقت میں قرآن مجید کا سجدہ بھی منع ہے، ایسا ہی شاید سوال ہے. تو آپ قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں اور مکروہ وقت ہے تو تھوڑی دیر کے بعد آپ سجدہ کریں، یہ بہتر بات ہوگی.
باقی رہا یہ جو وقت ہے عصر کے بعد کا مغرب سے پہلے تک، فجر کے بعد کا طلوع کے وقت تک، اس وقت میں آپ تلاوت کرے اور آیت سجدہ آ جاوے تو اس وقت آپ سجدہ کر سکتے ہو، اور بالکل سورج نکلنے کے وقت، بالکل سورج سر پہ ہو، بالکل سورج ڈوب رہا ہو، اس وقت سجدے تلاوت بھی نہ کرو، بعد میں کرو۔ فاطمہ اقبال مامسا، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرماوے، ان کے درجات کو جنت الفردوس میں بلند فرماوے، کروٹ کروٹ کروڑوں رحمت نازل فرماوے۔ ہمارے امیر صاحب کے گھر والوں کا بھی تو انتقال ہو گیا پیر کے بعد، اللہ تعالیٰ ان کی بھی بال بال مغفرت فرماوے، ان کی قبر کو نور سے منور فرماوے، ان کے درجات کو جنت الفردوس میں بلند فرماوے، کروٹ کروٹ کروڑوں رحمت نازل فرماوے۔ ہمارے رشتے میں ہماری بہن کی طرح ان کا بھی انتقال ہو گیا جمعرات کے دن، اللہ تعالیٰ ان کی بھی بال بال مغفرت فرمائے، درجات کو جنت الفردوس میں بلند فرمائے۔ درود شریف پڑھ لو، دعا کر دو۔ الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد صلاة تنجینا بها من جمیع الاحوال والآفات وتقضی لنا بها جمیع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير۔ يا ربي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ذا الجلال والإكرام، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين۔ اللهم اغفر أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم ارحم أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم تجاوز عن أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم اصلح شان أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم انصر أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم۔ اللهم إنا نسألك العافية ودوام العافية والشكر على العافية، اللهم إنا نسألك العافية ودوام العافية والشكر على العافية، اللهم إنا نسألك العافية ودوام العافية والشكر على العافية، اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان، اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان، اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، زندگی کا ہر کام حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق کرنے کی توفیق عطا فرما، تمام بیماروں کو شفا عطا فرما، مقروضوں کا قرض ادا کروا دیجئے، جو جس پریشانی میں ہے اپنے کرم سے ان کی پریشانیوں کو دور فرما دیجئے، جو قید و بند میں محبوس ہے ان کو رہائی عطا فرمائیے،
بے سہاروں کو سہارا عطا فرمائیے، اجڑوں ہو کو آباد فرمائیے۔ اے اللہ جو جس مصیبت میں ہے ان کو نجات عطا فرمائیے، جو جس الجھن میں ہے ان کے الجھنوں کو دور فرما دیجئے۔ اے اللہ ظالموں کے ظلم سے حفاظت فرماؤ، مکاروں کے مکر سے حفاظت فرماؤ، فتینوں کے فتنوں سے حفاظت فرماؤ، شریروں کی شرارت سے حفاظت فرماؤ، دشمنوں کی ایذا رسانیوں سے حفاظت فرماؤ، ہر طرح کی تکلیف دینے والے جانوروں سے حفاظت فرماؤ، تکلیف دینے والے انسانوں سے حفاظت فرماؤ، تکلیف دینے والی مخلوق سے حفاظت فرماؤ، ہر طرح کے جن جادو نظر بد کی شرارتوں سے ہماری حفاظت فرماؤ، تمام عالم کے اہل ایمان کی حفاظت فرماؤ، ہمارے ملک میں امن و امان قائم فرماؤ، لڑائی جھگڑے فتنے فساد دنگوں سے حفاظت فرماؤ۔ اے اللہ جو لوگ اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کو بدنام کرتے پریشان کرتے ہیں، اے اللہ ان کی شرارتوں کو سازشوں کو فتنوں کو اپنے کرم اور فضل سے ختم فرما دیجیے۔ اے اللہ ان کے وجود کے شر سے اہل اسلام کی، ایمان والوں کی، مذہب اسلام کی، انسانیت کی اپنے کرم اور فضل سے حفاظت فرمائیے۔ اے اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر مانگی ہمیں اور پوری امت کو عطا فرماؤ، جن شرور سے بنا چاہیے ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرماؤ، ہماری عمر میں علم میں عزت میں تقوی میں اخلاص میں برکت عطا فرماؤ۔ وصلی اللہ علی النبی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین 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 یا رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔